بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل فرما دیجئے اذالک خیر، کیا یہ سزا بہتر ہے، ام جنت الخلد، یا جنت ہمیشہ کی، التی بعد المتقون، جس کا وعدہ دیے گئے پرہیزگار لوگ، کانت لہم جزاء و مصیرا، ہوگی واسطے ان کے جزاء صلہ و مصیرا، آخری ٹھکانہ، لہم فیہا ما یشاؤون، واسطے ان کے اس میں وہ چیزیں ہوں گی جو یہ چاہیں گے، خالدینہ ہمیشہ رہنے والے، کان رب علی ربک، ہے تیرے رب کے ذمہ بطور فضل کے، وعدم مسئولا، وعدہ قابل درخواست، مانگنے کے قابل یہی وعدہ ہے، وعدم مسئولا، ویوم یحشرہم وما یعبدون من دون اللہ، اور جس دن جمع کرے گا اللہ ان کو، وما یعبدون، اور جن کو پکارتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کے سوا، فیقولو، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اانتم اضللتم عبادی ہؤلاء، کیا تم نے گمراہ کیا تھا عبادی میرے ان بندوں کو، ام ہم ضلوا السبیل، یا وہ خود راہ سے بھٹک گئے، قالوا سبحانکا، کہیں گے پاک ہے تو یا اللہ، ما کان ينبغی لنا، نہیں تھا مناسب ہمارے لیے، ان نتخذ، یہ کہ ہم بناتے تیرے سوا، من اولیاء، کسی کو کار ساز، ولکن متعتہم، لیکن تو نفع دیتا رہا ان کو، برکتیں دیتا رہا ان کو اور ان کے آبا کو، حتی نسوا الذکر، حتیٰ کہ بھول گئے الذکر، تیرا دعویٰ تبارک والا، وکانوا، اور تھے، قوما بورا، قوم تباہ کار۔ ہاں بھائی، اگر آپ بولیں تو میں کچھ عرض کروں، نہیں تو ایسا ترجمہ بہتر جا رہا ہے، مشورہ کر لو، میرا خیال تو آج ترجمہ ہی بہتر ہے، وہ سورۃ النمل کے آخر تک کام قریب لگے، وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، اور جس دن جمع کرے گا ان کو، وما یعبدون من دون اللہ، اور جن کو پکارتے ہیں مشرک، من دون اللہ، اللہ کے سوا، فیقولو، پس کہے گا، اانتم اضللتم، کیا تم نے گمراہ کیا تھا عبادی میرے بندوں کو، ہؤلاء، یہ جو کھڑے ہیں بجو، ام ہم ضلوا السبیل، یا وہ خود بلا رضائے شما، ضلوا السبیل، حق سے گمراہ ہو گئے۔ قالوا سبحانک، اب یہ مسئلہ ہے کہ قیامت کے دن سب کو اللہ جمع کریں گے، مشرکین کو بھی، اولیاء کو بھی، انبیاء کو بھی، وما یعبدون من دون اللہ۔ یہاں اس آیت میں من دون اللہ سے مراد، آپ کے پاس لمبا حاشیہ ہے کہ یہاں من دون اللہ سے مراد بت نہیں ہو سکتے،
جہاں من دون اللہ سے مراد بت ہو نہیں سکتے. اگر بت شامل کریں گے تو بت شامل ہوں گے کسی تعویل کے تحت. مراد نہیں بت. عام اصل جو مقصود ہے وہ ذویل عقول ہے، انبیاء اولیاء. بعض حضرات نے کہا کہ ضمناً بتوں کو بھی شامل ہے، اور ضمناً کیا ہوں گے بت. لیکن بت جو ہے یہ بالاصالت جہاں مراد ہو نہیں سکتے. بالطبع اگر شامل ہو جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں. وجہ کہ آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ قالوا سبحانک ما کان ينبغي لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء. یہ نص کتی کھڑی ہے کہ یہ بتوں کا کلام نہیں ہے. ایک مسئلہ یہ ہے، جہاں نیچے لکھا ہے من الملائکہ و عیسیٰ و عزیر جلالین فیقول اانتم اضللتم عبادی ہؤلاء ام هم ضلوا السبیل. یہ سوال کیوں ہوگا کہ عام طور پہ مشرکین نے انبیاء اور اولیاء کے ذمہ جھوٹی روایتیں لگا رکھی ہیں. عیسائی کہتی ہیں کہ حضرت عیسیٰ ہمیں کہہ کر گئے کہ حاجات اور مشکلات میں مجھے پکارو. اسی طرح بریلوی حضرات کہتے ہیں کہ پیر عبد القادر جیلانی نے ہمیں کہا کہ جب بھی کوئی مشکل پیش آئے 11 قدم بغداد کی طرف چلو اور مجھے پکارو، میں مشکل کو پہنچوں گا. اور مرید مشرق میں ہو اور شیخ مغرب میں ہو اور مرید کی شلوار گر جائے تو شیخ سطر بھی ڈھانپتا ہے. یہ اشرف سیالوی کی کتاب ازالت الریب، اس میں یہ بات لکھی ہے کہ اگر مرید مشرق میں اور پیر مغرب میں ہو اور پیر مرید کی شلوار گر جائے تو مرید پیر جو ہے وہ اس کا سطر ڈھانپتا ہے. اور یہ سب اولیاء اللہ کے ذمہ جھوٹی روایتیں لگا رکھی ہیں. جیسے للڑ صاحبان نے کوئی من صلی علیہ عندہ قبری یہ گھڑ کے پھر وہاں پکارنا شروع کیا استشفاء کے بہانے سے. تو یہ جتنے پروگرام ہیں مشرکین کے، تو اللہ تعالی اس مقام پہ اور سورۃ المائدہ کا آخری رکوع باخاص کر حضرت عیسیٰ کا ذکر ہے. اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ. تو اب ان کے سامنے اللہ پوچھیں گے اَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ. کیا تم نے گمراہ کیا تھا میرے ان بندوں کو یا وہ خود راستے سے بھٹک گئے؟ ان کو تم یہ کہہ کے آئے تھے ہماری قبروں پہ آنا اور پکارنا، ہم سفارش کریں گے یا ہمیں طاقتیں ملی ہیں. قالوا سبحانک، کہیں گے پاک ہے تو یا اللہ، ما کان ينبغی لنا، نہیں ہمارے لائق یہ کہ ہم بناتے تیرے سوا کسی اور کو کارساز، ہم تو خود مباعد تھے. وہ پیچھے پڑا ہے اولئک الذین یدعون ویبتغون الی ربہم وہاں معنی میں نے کیا تھا الحاجہ، جن کو مشرک پکارتے ہیں وہ ساری زندگی اللہ ہی کو پکارتے رہے اپنی حاجتوں اور مشکلات میں. تو کہتے ہیں ما کان ينبغی لنا،
ہم کس طرح کہہ سکتے تھے کہ ہمیں پکارو، کیونکہ ہم تو خود مباعد تھے. جب ہم مباعد ہیں تو فَكَيْفَ نَأْمُرُهَا بِعِبَادَتِنَا، ہم اپنی پکار کا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ دلیل دیں گے کہ یا اللہ تو گواہ ہے، ہم تو ساری زندگی مشکلات میں صرف تجھے پکارتے رہے. تو جب ہم خود کسی کو نہیں پکارتے تھے تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہماری وفات کے بعد ہمیں پکارنا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سبحانک، تیری ذات شریکوں سے پاک ہے. ولیکن، اے ذرا خیال کرنا ہے، ولیکن، لیکن یہ گمراہ کیسے ہوئے؟ یہ آتے تھے ہماری قبروں پر، تعزیے تبوتوں پر، کام تو کر دیتا تھا، پکارتے ہمیں تھے، حاجتیں تو پوری کر دیتا تھا، وظیفے ہمارے پڑھتے تھے، برکتیں تو دے دیا کرتا تھا. انہوں نے حتیٰ نسوا الذکر، حتیٰ کہ بھول گئے مسئلہ توحید، یہ تیری توحید کا مسئلہ ہی بھول گئے. انہوں نے سمجھا کہ سارا کچھ ہوتا ہی یہاں سے ہے. کچھ سمجھو اس جملے کو؟ ولیکن متعتهم وآباءهم، لیکن تو نے ان کو نفع دیے اور ان کے آباء و اجداد کو تو نفع دیتا رہا، حاجتیں پوری کرتا رہا، یہاں تک کہ نسوا الذکر، بھول گئے تیرے مسئلے کو، دعوے تبارک کو بھول گئے کہ برکتیں دینے والا کون ہے. یہ معنی ہے. اس میں ایک بہت بڑی بنیاد کو ذکر کیا گیا، بہت بڑی بنیاد جو اکثر مشرک آج بھی پریشان ہیں اور وہ بیچارے شبوں میں پڑے ہیں. یار وہ ہیڈ لگا کدھر ہے؟ وہ کدھر ہے؟ سربلم ہے. ہاں بھائی، آج بھی مشرک اس شبوں میں پڑے ہیں کہ ہم تعزیہ تبوت پہ منت مانتے ہیں، بیٹا ہو جاتا ہے. ہم پیروں فقیروں کے دربار پہ جاتے ہیں، وہاں بکرے مانتے ہیں، مشکل کشائی ہو جاتی ہے. ہندو گنگا پہ منت مانتا ہے، اس کا کام بھی ہو جاتا ہے. یہودی حضرت عزیر کو پکارتا ہے، کام اس کا بھی ہو جاتا ہے. عیسائی بی بی مریم کو پکارتا ہے، کام اس کا بھی ہو جاتا ہے. یہ بدعتی قبروں سے سفارشیں کراتا ہے، کام اس کا بھی ہو جاتا ہے. تو اب شبہ یہ ہے کہ اگر وہ سنتے نہیں، کچھ کر نہیں سکتے، تو کام کیسے ہو جاتا ہے؟ یہ تو میرا خیال ہے بغیر لاؤڈ سپیکر کے بڑا اچھا ہے. تو کام کیسے ہو جاتا ہے؟ پیچھے آواز آتی ہے. اگر یہ سنتے نہیں، کچھ کر نہیں سکتے، تو یہ کام کیوں ہو جاتی؟ اس لیے مشرکین
جب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کام ہو گئے، وہ کہتے ہیں یہ سنتے بھی ہیں دیکھتے بھی ہیں، پھر واقعات بیان کرتے ہیں کہ دیکھو جی ہم نے خود پکارا اور کام ہو گیا، تم کہتے ہو نہ پکارو۔ اس کو پھر کیا کر دیا یار، خدا تمہیں ہدایت دے، ہے بڑی مشکل۔ تو کام کا ہو جانا یہ جواز کی دلیل نہیں بنتا۔ مشرکین کو اصل دھوکہ یہ لگا کہ جب کام ہو گئے تو غیر اللہ کو پکارنا بھی جائز بن گیا، حالانکہ اس کی دنیا میں بھی امثلہ موجود ہے کہ ایک آدمی بھوکا ہے اور خنزیر کھا کے تب بھی اس کی بھوک مٹ جاتی ہے، پیاسا ہے تو پاک پانی پیے تب بھی پیاس بجھے گی، پلید پانی پیے تب بھی پیاس بجھے گی، لیکن پیاس کا بجھ جانا یا بھوک کا مٹ جانا یہ اس کے جائز ہونے کی دلیل ہرگز نہیں ہے، بلکہ اصل بات کیا ہے کہ جو حلال کھا کے بھوک مٹائے گا وہ حلال خور ہوگا، اور جو حرام کھا کے بھوک مٹائے گا وہ حرام خور ہوگا۔ اسی طرح غیر اللہ کو پکارے کام تب بھی ہو جاتا ہے، اللہ کام کرتا ہے غیر اور اللہ کو پکارے تب بھی کام ہوگا، لیکن فرق یہ ہوگا غیر اللہ کو پکارنے والا مشرک ہوگا اور اللہ کو پکارنے والا مباحد ہوگا۔ تو اصل مابل امتیاز یہی چیز ہے جس پر وہ کہتے ہیں بلاکم متعتہم بآباءہم، لیکن تو نے ان کو نفع دیے اور ان کے آبا اجداد کو، حتیٰ کہ یعنی تو حاجتیں پوری کرتا رہا یہاں تک کہ بھول گئے الذکرہ مسئلہ توحید کو، وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا، اور تھی قوم تباہ کار، تباہ ہونے والی، فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ، یہ تذلیل مجرمین ہے۔ جب یہ بات کریں گے اولیاء اللہ انبیاء کرام اور صاف کہہ دیں گے کہ یا اللہ ہم نے ان کو اپنی پکار کی دعوت ہرگز نہیں دی تھی، فقد کذبوا، کہا جائے گا تحقیق جھٹلا دیا انہوں نے تم کو، بما تقولون، جو تم کہتے ہو، کہ تم تو ساری روایتیں ان کے ذمہ لگا رہے تھے کہ انہوں نے خود کہا ہے کہ ہمیں پکارو، یہ تمہارے سامنے انکار کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نہیں کہا اور تیرے سوا نہ خود کسی کو پکارا اور نہ اپنی پکار کی کسی کو دعوت دی۔ فما تستطیعون صرفا ولا نصرا، یہ فما تستطیعون، نہیں تم طاقت رکھتے، صرفاً عذاب پھیرنے کی، ولا نصرا، اور نہ مدد کرنے کی، نہ عذاب پھیر سکتے ہو نہ مدد کر سکتے ہو۔ وَمَن يَظْلِمْ مِنْكُمْ، اور جو آدمی یظلم، یہاں ظلم بے معنی شرک ہے، جو آدمی شرک کرے گا تم میں سے، نُذِقْهُ عذابًا کبیرا، چکھائیں گے ہم اس کو عذاب بہت بڑا۔ وما ارسلناک،